الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول شروع ہو چکا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور اس چیز کا بیان گزر چکا۔ اب جب وحی کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، یہ کیفیت حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئی۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ ساری کیفیت سنی، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے مبارکباد بھی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر میں جوان ہوتا تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے مکہ والے نکال دیں گے؟ یعنی کہ یہ مکہ والے جو صادق کہتے ہیں، جو امین کہتے ہیں، جو حجر اسود کا فیصلہ مجھ سے کرواتے ہیں، حکم اور فیصل مجھے مقرر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا فمخرجیہ، کہ مجھے نکال دیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب آپ دین کی دعوت دیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو یہی قریش کے لوگ آپ کی مخالفت پہ اتر آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ کاش اس وقت میں جوان ہوتا اور زندہ ہوتا تو میں آپ کی اس وقت ضرور مدد کرتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ پھر رک گیا اور یہ کچھ عرصے تک رکا رہا، اور اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ بوجھ تھا اور اس وحی کا بہت زیادہ ایک اپنا روب بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے مانوس ہونے کے لیے تھوڑا سا یہ زمانہ آیا جس میں وحی رک گئی، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور پھر یہاں سے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 سال تک انفرادی دعوت کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اعلانیہ دعوت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، اور یہ قریبی لوگوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دعوت دی ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور کچھ ایسے قریب لوگ تھے کہ جو رشتہ دار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک نہ کہہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انفرادی طور پہ دعوت دینا شروع کی تو اپنے عزیز دوستوں میں سے سب سے پیارے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ جب حضرت ابوبکر کو دعوت دی تو حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی ایمان پیش کیا، جس کو بھی ایمان کی دعوت دی تو اس نے کوئی نہ کوئی دلیل یا سوچنے کا وقت مانگا، لیکن ابوبکر وہ شخص ہیں کہ جب بھی میں نے ان کو نبوت کا کہا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابوبکر فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے۔ تو جبرائیل امین تشریف لائے۔ اب انفرادی دعوت بھی چل رہی تھی تو عبادت کیسے کی جائے، تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ اپنی ایڑی ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل امین نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھایا وضو کا اور اس کے بعد نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر یہ وضو کا اور نماز کا طریقہ سکھایا، اور باقی جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے ان کو۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ صحابہ کرام، حضرت الرحمن ابن عوف اور دیگر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام تھے جو ایمان لے کر آئے۔ لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرکز بنانا چاہا، اور کوہ صفا پہاڑی کے اوپر جو ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ان کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان بھی لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بھی پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دار ارقم کو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اسلام کا سب سے پہلا مرکز بنایا۔ وہاں ہی اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ کو قرآن کی آیات سکھلایا کرتے تھے، نماز کا طریقہ سکھلایا کرتے تھے، وضو کا طریقہ سکھلایا کرتے تھے،
اور یہ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی مجمعین، یہ لوگوں کو انفرادی طور پہ سمجھتے تھے کہ جو دین کی دعوت، اسلام کی دعوت قبول کر سکتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ 3 سال کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔